میں نے کہا تھا پہلے جو ہے وہ شیعان علی روتے تھے، اب شیعان بنو امیہ کے رونے کا وقت شروع ہوا جاتا ہے. اور مرزا جیلم کے چوک میں تجھے پکڑیں گے، تجھے چھتر ماریں گے، تجھے اللہ کے فضل و کرم سے جیل میں بھجوا کے چھوڑیں گے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں باقی لوگوں کی طرح ہوں کہ میں کسی سے آ کے رو رو کے بھیک مانگ رہا ہوں. نٹو ادھر. رسول اللہ نے کہا تھا لا تسبوا الاموات، کہ مردوں کو گالی مت دو. مردوں کو گالی دینا عام مسلمان بھی ہو بہت بڑی کباہت کی بات ہے، اور ان کے بارے میں دعائے مغفرت، دعائے خیر اور کلمہ خیر نہ کہنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. اور اگر یہ حرکت کسی ولی اللہ کے ساتھ کی جائے یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے، اور یہ حرکت کسی صحابی رسول کے ساتھ کی جائے تو یہ مزید کباہت کی بات ہے. آیت دار تھلے یہ مسلم کی حدیث ہے 6229 کہ آل مروان بنو امیہ ممبروں پہ کہلواتے تھے لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. یہ کہتے ہیں کہ سب کا ترجمہ جو ہے نا وہ تقی عثمانی صاحب نے بھی کہا جی وہ سب تنقید کو کہتے ہیں. اچھا جی، حضرت علی پہ تنقید کرواتے تھے. لعنت کے الفاظ ہیں مسلم میں، لعنت کے الفاظ ہیں مسلم میں. پھر 6220 بھی مسلم کی حدیث ہے، جب سعد ابن ابی وقاص کو حضرت معاویہ نے مجبور کیا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے کا حکم دیا. یہ گالیاں کا لفظ یہاں محذوف ہے، لفظ تو عربی میں تو نہیں ہے. کہنے جی اگے سمجھ آ رہی ہے کہ تو سمجھ آ رہی. پوچھا جی جدو انہوں نے صاف صاف انکار کرتا، پھر انہوں نے پوچھا ما یمنعک ان تسب ابا تراب، تم ابو تراب کو یار برا بلا کیوں نہیں کہتے، گالی کیوں نہیں نکالتے. دیکھا پیچھے حکم دیتا سیدھے دا مطلب ہے ایسے نا. تو یہ ترجمے کی غلطی ہے. تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی علی پر سب نہیں کروں گا ان 3 باتوں کی وجہ سے جو میں نے اللہ کے نبی سے سن رکھی ہیں. مجھے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا. غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کل اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں. ہم رات کو سوئے نہیں اس خوشی میں کہ کون خوش نصیب ہے، اور مولا علی کو وہ جھنڈا ملا. دوسری فضیلت، غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور معاویہ سن تیسری فضیلت، حضور علیہ السلام نے جب آیت مباہلہ آل عمران 61 نمبر نازل ہوئی تو آپ نے سیدنا حسن حسین علی اور فاطمہ کو اپنے چادر کے نیچے لے کے کہا کہ یہ میرے اہل البیت ہیں. اور ابن ماجہ میں تو ایک چوتھی فضیلت بھی ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور سنن نسائی الکبریٰ میں آگے الفاظ ہیں، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے جتنے دن معاویہ پھر ادھر رہے نا، حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی تنقیص کا اپنی زبان سے نہیں نکالا، میرے باپ نے ڈانٹا ہی ایسا تھا. اور اس کے کچھ الفاظ سنن ابن ماجہ میں موجود ہیں. اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ کی جائے تو بہت ہی بڑی بے غیرتی اور بے حمیتی کی بات ہے. جیلم میں بیٹھا ہوا ملعون، بے غیرت، بے حمیت اور دین سے بے بیارا اور فساد کو پھیلانے والا اور زمین کے اوپر خیر البریہ کو گالیاں دینے والا سیدنا امیر معاویہ کو کبھی ٹھگے چھپے الفاظ کے اندر اور کبھی اشارت کنایوں کے اندر ان پہ لعنتیں بھیجنے والا اور ان کا دفاع کرنے والوں کو ناسبی قرار دینے والا. پھر اس کے اندر کا خمار کیسے نکلا، وہ شیطان نے بات جاری کر دی. کہتا ہے ایک حدیث گڑھی ہوئی، ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے. بہت جنہوں ہے کہ پھڑی جائے گی تے اور کہتا ہے نہیں مفہوم گڑا ہوا، یعنی مفہوم گڑا ہوا، حدیث تو درست ہے، مفہوم گڑا ہوا، یعنی مفہوم گڑا ہوا، حدیث تو درست ہے، حدیث تو درست ہے. اچھا مفہوم میرا تے گڑیا، تو دس کے مفہوم ہے دا اس حدیث دا تو مفہوم. قیامت تک ٹائم ہے، نہ تسی حدیث مباہلہ بیان کر سکتے ہو، نہ حدیث عمار دا مفہوم بیان کر سکتے ہو. کرو، چلو میں نہیں کرتا تم کر دو. عمار کو ایک فیہ باغیہ قتل کرے گا، اور ترجمہ کر اردو وچ باغی جماعت کہنا، کہتا ہے عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، عربی بول چھڑا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ گلے پھاڑنے والا حدیث بیان کر رہا ہے بخاری کے، نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا
اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا معاذ اللہ یہ امیر معاویہ کا تھا. یعنی وہ حضور کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کتنی گستاخانہ بات کیا, تجدید ایمان کر مولوی. یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا معاذ اللہ یہ امیر معاویہ کا تھا. یعنی وہ حضور کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کتنی گستاخانہ بات کیا, تجدید ایمان کر مولوی. رسول اللہ کی بات کے اوپر پڑھ رہا ہے تو معاذ اللہ, معاذ اللہ. عمار کو وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, معاذ اللہ. او یہ رسول اللہ کی بات ہے. جنگ صفین کے صحابہ کو گالیاں دینے والا, اسلاف امت کو گالیاں دینے والا, ابن تیمیہ کو گالیاں دینے والا, علامہ شہید کو گالیاں دینے والا, اللہ کی گستاخی کرنے والا, حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر بکواس کرنے والا اور مسالک کی جو ہے پگڑیوں کو اچھالنے والا, وہابیوں بغیر تو کہہ کے ان کو مخاطب کرنے والا, بریلوی علماء کو گالیاں دینے والا علماء. اچھا ایک آتا ہے کہ اگر ذبح کرنے والا وہابی ہو, ایسی صورت میں جانور ذبح ہوگا تو دیکھیں وہابی کے ہاتھ کا ذبح ہوا بالکل سور کی طرح حرام ہے, سور کی طرح حرام ہے, سور کی طرح حرام ہے. اگر جیسے ایک بڑا جانور ہے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں, آپ جانتے ہیں مسئلہ یہی ہے کہ 7 کے 7 حصے جو ہوں وہ سب کے سب مسلمان ہونے چاہیے جن کے نام سے قربانی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء نے وہابیہ, دیابنا, اہل حدیث, شیعہ وغیرہ کو اہل سنت والجماعت سے خارج مانا ہے اور انہیں ان کے عقائد کفریہ کی بنیاد پر ان کو کافر اور مرتد مانا ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے حصوں میں ہرگز کسی وہابی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ وغیرہ کو شریک نہ کریں, نہیں تو آپ کی قربانی برباد ہو جائے گی. اس کو فی الفور اس کے خلاف پرچہ کاٹا جائے, مقدمات درج کیے جائیں. رکو ذرا, صبر کرو, آگے چل. چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے گڑا دے اے تے سور چل آیا نا داڑ تھلے. دیوبند کو گالیاں دینے والا, وہ سمجھ نہیں آتی اس معاشرے کے اندر نقص امن اور فساد کو پھیلانے والے اس بے غیرت اور بکواسی کو کیوں پٹا نہیں ڈالا جاتا. حضرات گرامی قدر, کیا دین ہی اتنا مظلوم ہے جو مرضی بکواس کرنا شروع کر دے؟ کیا دین ہی اتنا مظلوم ہے جو مرضی بے غیرتیاں کرنا شروع کر دے؟ یہ تو بخاری میں حدیث ہے, عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. مسلم میں بھی عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. 2812 یہ مسلم میں حدیث ہے. 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے, آپ کو کیوں ڈر لگ جاتا ہے کہ آپ اسی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں؟ تم مرزا انجینئر جیلمی سے بڑے متاثر ہو رہے ہو. کس طرح متاثر ہوتے ہو؟ حوالے دیکھ کے کہ وہ کتابوں کے حوالے نکال کے دکھاتا ہے. معاویہ کے بارے میں ابن کثیر نے یوں لکھا, ابن اسیر نے یوں لکھا, علامہ تفتزانی یوں کہتا ہے, ہدایہ والا یوں کہتا ہے, فلاں محدث نے یوں کہا, فلاں امام نے یوں کہا, فلاں فقیہ نے یوں کہا, فلاں عالم نے یوں کہا. آپ کہتے ہیں ہوئے بڑے حوالے نے, اتنے حوالے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ تبری نے کیا لکھا, تبری نے کیا لکھا, تبری نے کیا لکھا. اور تبری نہیں, اور تبری لفظ ہوتا ہے مولوی. تبری دے والے نہیں نے, بخاری مسلم دے والے نے. یہ دھوکے تو نہ دو. تبری کے تو ہم نے اپنے حوالے لائے ہی نہیں ہیں. وہ لائے تو آپ لوگ تو یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے. جن لوگوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں ان کا تو ایمان ہی مشکوک ہے تبری کی روایتوں میں. لیکن ہم نے کبھی پیش نہیں کی تاریخی روایتیں, ہم بات کرتے ہیں بخاری مسلم سے. یہ تو بخاری میں حدیث ہے, عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. مسلم میں بھی عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں. صحابہ کو علماء کے اقوال میں نہیں دیکھنا, رب کے فرمان میں دیکھنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اس قرآن کو چھوڑ دوں, تاریخ کو مان لوں؟ اس قرآن کو چھوڑ دوں, مرزا انجینئر کی بات کو مان لوں؟ اس قرآن کو چھوڑ دوں, فلاں امام اور فلاں فقیہ اور فلاں محدث کی بات کو مان لوں؟ کیوں مانوں؟ نہیں مانتا. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے. اسے مانتا ہوں. جو معاویہ کا منہ چڑھائے میں اس تاریخ کو دیوار پہ مار دے. جو معاویہ کا منہ چڑھائے میں اس تاریخ کو دیوار پہ مار دے. ہائے 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 ہائے, کتنے تانوں سٹیا تہاڈی چیخاں نکلنیاں چاہیے نے, اے جسٹیفائی نے. بس ہوں تسی لگے کرا کرو, ایک وڈی بوتل رکھو,
ਇੱਕ ਚਿਪਸਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਰੋਟੀ ਖਾਂ। अमीर माविया से पहले तो सैयदना उस्मान के खिलाफ तलवार उठाकर खबीसों में और जालिमों में शामिल हो जाता। इसकी इन गुस्ताखियों पर समझ आए कि ये ईमान के टुकड़ों में पलने वाला एक जानवर है जिसका नाम सिर्फ सहाबा को भोगना है। जब तक अहले तौहीद और अहले हदीस बाकी रहेंगे, इन जैसे फितनों का मुकाबला करने के लिए वो हर मैदान में खड़े रहेंगे और इनकी खबासत का जवाब देते रहेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। ऐसा इंसान गुमराह है, बदबातिन है, जो सहाबा किराम के दरमियान होने वाले इख्तलाफात को आपस में बैठ कर जेर बहस लाता है। खानदान के दो बच्चे बैठ जाएं और परदादा और उनका भाई, उनके दरमियान जो इख्तलाफ हुआ था उसको लेके बैठ जाएं। दादा बड़ा जालिम था, परदादा उससे बड़ा जालिम था, नहीं उसका भाई बेचारा ठीक था। तो अक्लमंद लोग क्या कहेंगे कि तू कौन, तेरा मुंह और तेरा दादा, तुझे शर्म नहीं आती अपने दादे के बारे में बात करते हुए? ये क्या है? कल का बच्चा तू और गलतियां निकालने बैठ गए दादे और परदादे की। अरे सारी कायनात के दादे कुर्बान हो जाएं अमीर माविया के कदमों पर। अरे सारी कायनात के दादे कुर्बान हो जाएं अमीर माविया के कदमों पर। अरे सारी कायनात के दादे कुर्बान हो जाएं अमीर माविया के कदमों पर। हाफिज साहब जो उसने ब्रोशर जमा किया है बुखारी मुस्लिम की रिवायतों का करेक्ट नंबर देता है, क्या वो अहादीस सही है? मैंने कहा बिल्कुल सही है। अगर कोई बंदा अपनी सोच पर कुरान की आयात जमा कर देगा तो वो इस्लाम से कुफर बन जाएगा। मिर्जा मोहम्मद अली जेलवी ने 72 अहादीस को जमा किया है अपनी सोच के साथ। ठीक है, समझ गया। इस्लाम की 15वीं ये सदी है, 15 सदियों में किसी भी आलिम ने, इमाम ने, मुहद्दिस ने इस मवाद को जमा नहीं किया जो उसने किया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आप इन तमाम अहादीस को सहाबा, ताबईन, आइम्मा, मुहद्दिसीन के फहम से समझ लें, मिर्जा साहब हर चीज से फारिग हो जाते। रुको जरा, सबर करो। हमारा दादा ये था, तुम्हारा परदादा ये था, और मामू पार्टी। घर में अगर चचा और ताया की लड़ाई हो और वसीयत दादे ने लिखी हुई हो स्टाम्प पेपर के ऊपर, तो बच्चों का काम नहीं है कि बताएंगे तुम्हारे दादे ने ये लिखा था इसके लिए और ये इसके लिए, आपस में ना लड़ो और टेक्स्ट को फॉलो करो। तो यही तो हम कह रहे हैं कि बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, हमारे को बागी जमात कत्ल करेगी। तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बागिया यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन नार। हम ना बताएं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया ये चाचे ताए की लड़ाई है। हम बता रहे हैं कि हमारा जो रूहानी बाप है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं, नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। उन्होंने हमें बताया है कि इन दोनों में से कौन गलत पार्टी होगी। अब ये कह रहे हैं किसी ने 14 सदियों में किसी ने नहीं जमा किया, तो फिर तो इसका तो मतलब है ये कारनामा है जो तुम्हारा कोई अब्बा नहीं कर सका। इसको तो क्रेडिट के तौर पर पेश करो ना, 14 सदियों में नहीं किसी ने किया। जब फितना 14 सदियों में किसी ने सियासत मुआविया जिंदाबाद भी तो नारा नहीं लगाया था। अभी तक तो सिर्फ ये कहते थे कि काम डाला है, जुबान बंद रखो बस इस मुद्दे के बारे में। तो जब आप ये नारे लगाओगे खिलाफत राशिदा हकचार के साथ सियासत मुआविया जिंदाबाद, तो सरकारी पॉम्फलेट भी फिर बाहर निकलेंगे ना। आज तक ये काम भी तो किसी ने नहीं डाला था ना। हाँ, जो काम पहनता है फिर अल्लाह ताला अपने बंदे उठा देते हैं। मैंने ये कहा था कि मौला अली अलैहिस्सलाम के हक में मुखालिफीन पर तलवार उठाता, इसमें कौन सी शरीई तौर पर गलत बात की है? ये तो ऐन ईमान है। अब पता चल गया कि उस जमाने में जो हजरत अली के मुखालिफीन थे वो कौन थे? यही वाबी पार्टी। वाह, इस प्लेनेट अर्थ पे कौन सा राफजी है जो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहता हो, हजरत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहता हो, हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहता हो? इन तीनों को तो कोई राफजी तकिया करके भी रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं कहता। तकिया वो करते हैं खुलफाए सलासा के ऊपर, ये सैयदा आयशा के ऊपर सलामुल्लाहि अलैहा व रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, जो खुद सऊदिया के टुकड़ों के ऊपर पल के उनकी नौकरियां पूरी कर रहे हैं। वो मुझे कह रहे हैं कि ईरान के टुकड़ों पे पल, ये समझते हैं कि जिस तरह हम चंदों पे चल रहे हैं बाकी भी चंदों पे चल रहे हो। हाँ मेरे भाई, इस पैशन के साथ चंदा नहीं कभी बोल सकता। हाँ, उसके साथ नहीं कहनी ताईद आती कि एक बंदे ने पूरी वाबियत उखाड़ के रख दी है और इनके यानी इन्होंने जो लबादे ओढ़े हुए थे वो उतार के रख दिए। ये कहते थे हम बुखारी मुस्लिम के मानने वाले हैं, अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं बुखारी मुस्लिम से। इनको डर लगा हुआ कि फिर लोग पूछेंगे कि किस रज़ियल्लाहु अन्हु ने, किस रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पर अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया। आपको ये तो बताएंगे कि इस्लाम के पहले 2 शहादा हजरत अम्मार इब्न यासिर के माँ और बाप हैं, एक दिन में उनकी निगाहों के सामने शहीद हुए। उनकी तकलीफ का कोई अंदाजा कर सकता है? हजरत यासिर और सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम। लेकिन आपको नहीं बताते कि उनके बेटे को किसने शहीद किया। हमें ये मशवरे दे रहे हैं कि जी आप जो है ना वो न्यूट्रल हो जाते हैं। क्यों न्यूट्रल होते भाई? किस दलील की बिना पर? बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, फितनों के दौर में जमातुल मुस्लिमीन और उनके अमीर को लाजिम पकड़ लेना। तो क्या हजरत अली उस फितने के दौर में मुसलमानों की जमात के अमीर नहीं थे?
फिर मुस्लिम की हदीस के जब एक खलीफा की बैत हो जाए, जो कोई खिलाफ खड़ा हो उसे कत्ल कर दो। इसी के तहत जंग सिफीन लड़ी थी मौला अली ने, तो क्या मौला अली का साथ ना देते? फिर मुस्लिम की हदीस के जो वक्त के अमीर के बगैर, इमाम के बगैर, उसकी बैत के बगैर, उसे पहचाने बगैर मरा, वो जाहिलियत की मौत मरा, हम जाहिल मर जाते? उठाए अल मौजमुल कबीर तबरानी, उसी रेफरेंस से मजमू ज़वाइद के अंदर हदीस मौजूद है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर मौजूद है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अपने आखिरी दिनों में कहते थे, मुझे पूरी जिंदगी किसी नेक अमाल के एतबार से कोई गम नहीं कि मुझसे कभी कोई छूटा हो, सवाए एक चीज के कि मैंने अली इब्ने अबी तालिब के साथ मिलकर फियतुल बागिया के खिलाफ क़िताल क्यों नहीं किया। जो बात मौला अली के साथियों को उनकी जिंदगी में समझ आ गई थी, अब्दुल्ला बिन उमर को वही बात 34 इयर्स के बाद जब बनु उमय्या ने उन्हें कत्ल करवाने की कोशिश की और वो शहीद हुए उसी के अंदर, उनको समझ आ गया। बाद में तो अफसोस करते थे। इसी में तो मैंने बोला था ना कि अब्दुल्ला इब्ने उमर जैसा है ही कोई नहीं, तो अडे न्यूट्रल थे, शायद कोई नहीं। अब कोई भी न्यूट्रल बड़े से बड़ा ले, अब्दुल्ला बिन उमर से बड़ा होगा, उन्हें तो समझ आ गई ना। लिहाजा अब मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं तो तुम इस जंग का हिस्सा ना बनो। ये किसने कहा? अबू बकरा ने। और अबू बकरा के साथ जो बनु उमय्या ने किया ना, जिसने मौला अली के साथ ये मामला किया ना, मरने से पहले उसके 14 तबक रोशन किए बनु उमय्या ने। वो मैं आपको बाद में बताता हूं कि इस अबू बकरा के साथ उन्होंने क्या किया, जो लोगों को रोकते थे हजरत अली का साथ देने से, लेकिन न्यूट्रल थे। ये भी नहीं कहते थे कि आप माविया के साथ हो, हजरत माविया के साथ भी वो नहीं कहते थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। हम तो इतराम से ही नाम लेंगे सारों का। मेरी उम्मत और फितरों के दरमियान दरवाजा उमर है, जब इसे तोड़ दिया जाएगा मेरी उम्मत पे वो फितने टूट पड़ेंगे। असल सैयदुना उमर की शहादत इस्लाम की पीठ में पहला छुरा है, और इसका जो एंड है वो शहादत सैयदुना हुसैन इब्न अली, वाक़या करबला। और सरकार सुलह हसन उस वक्त तक थी जब तक कि हसन के भाई को आपने कत्ल नहीं किया था। आज हसन इब्न अली कब्र से निकल आए, उन्हें पता चले कि इस सुलह का यह अंजाम किया कि तुमने मेरे भाई को और मेरे पूरे खानदान को कत्ल कर दिया। सुलह हसन तो मंसूख हो चुकी, उसकी तो किसी शर्त पे हजरत हसन की जिंदगी में अमल नहीं हुआ, उल्टा हजरत हसन को जहर देकर मार दिया। और फिर करबला के बाद ये कहना सुलह हसन को गाल करने ली करो यार। जिस तरह सुलह हुदैबिया टूट गई थी, इस तरह ये भी टूट गई। आज की डेट में आप क्या बात कर रहे हैं? अब ये थी जब सुनाई ना अबू बकरा ने, तो जियाद ने गर्दन से पकड़ के, मुसनद अहमद के अल्फाज है, हजरत माविया के दरबार से बाहर निकाल दिया धक्के मार के, और कहा कि तुम और कोई हदीस नहीं लंबी जो ऐसी किसान का ना कि तुहानू एक हदीस मिली है तख्तुल फियतुल बागिया यदउहुम इलल्लाह व यदउनहु इलन नार। तुम्हारे बुजुर्ग भी कुछ करते सर। और बुजुर्ग कौन? आउट ऑफ वेडलॉक पैदा होने वाला इब्ने मरजाना का बच्चा जियाद। हजरत उस्मान की शहादत की बेनिफिशियरी है ही बनु उमय्या, ठीक है। हजरत उमर की शहादत की जो बेनिफिशियरी है वो अल्टीमेटली बनु उमय्या हुई है, ठीक है। मुगीरा इब्ने शोबा का गुलाम था जिसने हजरत उमर को शहीद किया। बनावा स्टोरी में जैसा तुझे बनाते हो कहानी, ये अब्दुल्ला बिन सबा ने कर चढ़ा। अब्दुल्ला इब्ने सबा का नाम बुखारी से लेके इब्ने माजा तक किसी हदीस के अंदर भी नहीं आया। सिर्फ बनु उमय्या की बदमाशियों को छुपाने के लिए इन्होंने एक करैक्टर घड़ा जो हजरत अली के जमाने में आया था। उसका शहादत उस्मान से लेना देना नहीं, शहादत उस्मान तो हुई है हजरत उस्मान के गवर्नरों की वजह से। वो मैंने अपने रिसर्च पेपर करबला वाले में डाल दिया। पहले खलीफा के मुखालिफिन कौन? कहते हैं जी मुर्तद। दूसरे खलीफा के मुखालिफिन कौन? कहते हैं जी काफिर, रोमन्स और पर्शियंस। तीसरे खलीफा के मुखालिफिन कौन? कहते हैं जी बलवाई। चौथे खलीफा के मुखालिफिन कौन? रज़ी अल्लाह अन्हु। चौथे के साथ इतनी दुश्मनी। चौथा तो वो है जिसके हर मुखालिफ के बारे में बुखारी मुस्लिम में रसूलुल्लाह की हदीसें हैं जी। हमारा तो पूरा मुकदमा ही खत्म हो जाए अगर हम हजरत उस्मान के मुखालिफ हो जाएं। हमने क्यों मुखालिफ होना है? हम उन्हें खलीफा राशिद मानते हैं। उनके दौरे हुकूमत में कुछ मिस हैंडलिंग हुई, लेकिन उनकी नेकियां और इस्लाम के लिए कंट्रीब्यूशंस उनकी उन इज्तिहादी गलतियों के ऊपर भारी हैं। मेरे भाई हामी तो आपको बता रहे हैं, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। तो ये सिर्फ पहले 3 खुलफाए का हदीस है। चौथे की बारी आए तो खामोशी इख्तियार कर लो, न्यूट्रल हो जाओ, कहानियां करवानी बंद करो। अम्मार इब्ने यासिर ने फरमा दिया था सही बुखारी में कि ऐ लोगों, आयशा बसरा से रवाना हो चुकी हैं, वो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है, मर्तबा नहीं कम होने दिया। लेकिन अल्लाह तुम्हें आजमाएगा कि तुम अल्लाह की इताअत करते हो या आयशा की इताअत करते हो, क्योंकि अली की इताअत अल्लाह की इताअत है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सलफ का फाम लो दिया है, अम्मार इब्ने यासिर का फाम ले लो और लो। सुनकुम अल बैहकी में मौजूद है, अम्मार इब्ने यासिर कहते हैं अहले सिफीन को, माविया की पार्टी को, अहले शाम को ये ना कहो कि ये काफिर हो गया, ये कहो ये फासिक और जालिम है। जालिम का लफ्ज मौजूद है, दिखाओ डी, देखो
اور دکھائیے المستدرک للحاکم میں موجود ہے اوپر تلے. جب حضرت زبیر آئے اور حضرت علی نے انہیں حدیث یاد کروائی, زبیر یاد ہے نا, حضور نے کہا تھا ایک دن تو علی کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت ظالم ہوگا. تو حضرت زبیر ایڑی لگا کے جنگ چھوڑ کے پیچھے چلے گئے. لیکن وہ ایک خبیث تھا حضرت علی کی فوج میں خارجی, اس نے جا کے انہیں شہید کیا. اور جب خبر سنانے آیا تو حضرت علی نے فرمایا مسند احمد اور مستدرک للحاکم میں کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو, ابن جرموز کو, جہنم کی بشارت سنا دو میری طرف سے, کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے, اور میرا ساتھی زبیر بن عوام ہے. ہر نبی کے ساتھ حواری ہوتے ہیں, اور میرا حواری زبیر ہے. یہ حضرت علی اس کے قاتل کو جہنم کی بشارت سنا رہے ہیں اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے, اسی لیے انہیں بھی توفیق ہوئی ہے. حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے. حاکم میں موجود ہے, مروان کو جب پتا چلا حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ رہے ہیں, اس نے پیچھے سے گھٹنے میں تیر مارا یا نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے. ایمی تو نہیں پھر مولا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ میں فضائل صحابہ میں کہ یہ جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف قدورت نکال دے گا اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ میرے عثمان بن عفان, طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچائے گا اور ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی محل آ گیا غل تو نکال دے گا. لیکن ماموں کو نہیں معاف کیا, ان پہ قنوت نازلہ پڑی مولا علی نے, اللہم علیکا بمعاویہ و اشیاءہ, اے اللہ معاویہ اور اس کی شیعہ کو برباد کر, عمرو بن عاص اس کی شیعہ کو برباد کر, ابا سلمی اور اس کی شیعہ کو برباد کر. اور یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے, اللہ انہیں معاف کرے گا, اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے ہوگا. یہ مقدمہ بھی طے ہونا ہے, یہ دنیا میں طے کر کے بیٹھے ہیں. اور اپنے گھر کی خبر لو, تمہارا ابا جس کے اوپر تمہارے فرقے کا نام ہے وہابی, اس کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت الرسول, فری پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں. خلفائے راشدین کے اوپر چیپٹر بند ہے, اس نے وہ جملے لکھے ہیں کہ ان کی کانپے ٹانگ ہے. اس نے لکھا ہے اس کے اندر کہ حضرت معاویہ نے شہادت عثمان کا جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا اور بیعت سے بھی منحرف ہوئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو سرخرو کیا. پھر انہوں نے لکھا کہ بنو امیہ 60 سال تک گالی گلوچ کرواتے رہے, تنقید بیان کرتے رہے, تضحیق کرتے رہے حضرت علی کی ممبروں کے اوپر, لیکن اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی شان کو بلند کیا. اور پھر انہوں نے مسند احمد کی حدیث نقل کی کہ اصحاب نے جنگ چھوڑ دی تھی قتل عمار کے بعد, اور حضرت عمرو بن عاص نے حضرت معاویہ سے کہا کہ عمار قتل ہو گیا, اور رسول اللہ نے فرمایا تھا عمار کی قاتل جماعت وہ باغی ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے اسے قتل کیا, نہ یہ علی ساتھ لے کر آتا, یہ اس کے ساتھیوں نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا, اور نہ یہ شہید ہوتا. تو حضرت علی کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے, نہ لے کر آتے اور نہ وہ شہید ہوتے. اچھا یہ آج یہ کوئی جملہ بولے تو لوگ کہیں گے کہ حضور کی مثال لے کے گستاخی کر دی ہے. بھائی جو موٹے دماغ کے لوگ ہیں انہیں سمجھانے کے لیے پھر اس طرح کی بات کرنی پڑتی ہے, اور یہ مولا علی کی سنت ہے پھکی دینا, پکی چیز ہے, الزامی جواب سے جو مولا علی نے دیتا. پھر اسی طریقے سیدہ عائشہ کے بارے میں بھی انہوں نے اس میں لکھا کتاب میں کہ پوری زندگی وہ روتی تھی, ان کا دوپٹہ آنسو سے تر ہو جاتا تھا, اور حضرت علی نے جو عزت کے ساتھ انہیں گھر رخصت کیا وہ بھی سیرت الرسول میں لکھا ہوا ہے. ایک ایک چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہے اس کے اندر. یہ تو وہابیوں کے اپنے امام نے لکھا ہوا ہے, اس کو کیوں نہیں کہتے کہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور آیا نا داڑھ دلے ہوں, چپس کھاؤ پھر پیو پھر اور ختم ہو جان پھر رکھ لو. یہ مرزا جہلمی تیری حیثیت تو پیغمبر کے صحابہ کے سامنے یہ جرت کر کے بات کرے کہ میں اس وقت تم سے تلوار سے طے کرتا, تو میں بھی اسے کہتا ہوں شکر کر اس وقت میں تیرے سامنے نہیں ہوں, ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ تم نکلے کہاں سے ہو اور تمہیں میں گھساتا کہاں ہوں جہاں سے تم آئے ہو. ٹھیک ہے, چیخیں اب آپ سنیں بنو امیہ کی قیامت تک. میں نے دیکھیں کئی سال پہلے کہا تھا کہ پہلے شیعان علی چیخیں نکالتے تھے نا, ٹھیک ہے, اور انہیں شیطان نے ہائی جیک کر کے رافضی بنا دیا, تو اب بنو امیہ کی چیخیں نکلیں گی. اور یہ ناصبی تو پہلے ہی تھے, ہم نے انہیں ایکسپوز کیا الحمدللہ. ہم نہ ناصبی ہیں نہ رافضی ہیں. ان بندروں کی چیخیں سنیں, اور یہ بندر کا لفظ حدیث میں آیا ہے, مسند ابی یعلا میں, المستدرک للحاکم میں ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا, اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ یہ نبوت کا 46 نمبر حصہ ہے خواب. اور سورہ الصافات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم خواب میں دیا گیا, جو انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی. وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ وحی الہی ہے. تو نبیوں کا خواب
वही इलाही होता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि बनु मरवान बनु उमैया के बंदर मेरे मिंबर के ऊपर नाच कूद रहे हैं, उछल रहे हैं। और फिर आप इतने गमगीन हुए इस ख्वाब से कि आप वफात तक खिलखिला के हंसे नहीं। ये अल्फाज हैं हदीस के। आपको ये पता था कि आपकी उम्मत के साथ ये सब कुछ होना है, जैसे आपको ये भी पता था कि दज्जाल आएगा, वो आजमाइश है, वो तो नहीं टलनी। हमने क्या परफॉर्म करना है, ये असल चीज है जो नबी इस्लाम ने हमें एजुकेट करनी थी। तो आपने बनु मरवान के बंदर, और वही हुआ। आप देखें बनु उमैया फिर मुसल्लत हो गई। जो लोग कहते हैं आप पूरी बनु उमैया को बुरा कहते हैं, हमने बार बार अर्ज किया है ऐसा झूठ ना बोला करें। बनु उमैया के जो लोग इस्लाम के लिए खिदमत गुजार थे, सैयदुना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदुना उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह ताला, या वो बनु उमैया के लोग जो जंगे सिफीन में मौला अली के साथ थे, उनकी कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा। लेकिन उनके पीछे तो आप बाकी लोगों को ना छुपाएं। यहां पे भी नबी इस्लाम ने बनु मरवान बनु उमैया का जिक्र किया कैटेगोरिकली, लेकिन जो इनमें अच्छे थे वो इसमें से एक्सक्लूड होंगे। ये अंडरस्टूड होता है, अरबी में तगलीब का कायदा है। हालांकि आपको कहना चाहिए था कि एक्सक्लूडिंग फलां फलां। मरवान की औलाद में तो खुद उमर बिन अब्दुल अजीज है। उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम क्या है? उमर बिन अब्दुल अजीज बिन मरवान बिन हाकम। लेकिन हम उनकी तारीफ करते हैं, और वो वाहिद बंदा है जिसपे सुन्नी और शिया दोनों मुत्तफिक है। इस्लाम का पहला मुजद्दिद है। 99 हिजरी में वो खलीफा बने, और 2 साल के बाद उनका टोटल जो दौरे खिलाफत है सैयदना अबू बकर जितने आलमोस्ट 2.25 साल, 101 हिजरी में उन्हें शहीद कर दिया बनु उमैया ने। 40 साल से भी कम उनकी उम्र थी जहर देके, लेकिन दुनिया पे वो असर छोड़ के गए हैं। तो इस्लाम के पहले मुजद्दिद भी हैं। बस इनसे पूछा करें कि बनु उमैया का गंद साफ करने की वजह से अगर उमर बिन अब्दुल अजीज मुजद्दिद हैं, तो 1200-1300 साल से नासबियत का गंद साफ करने वाला मुजद्दिद क्यों नहीं है? फॉर द सेक ऑफ जोक ओनली। यकीन करें, मैं तो चाहता हूं मैं किसी कोने खुदरे में एक गोशा नशीनी की जिंदगी गुजारूं। मेरी ये तबीयत ही नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने जो कि अब मुझे मुसल्लत किया है इनके ऊपर, तो अल्लाह की ड्यूटी तो पूरी करनी है। उसके नबी की खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ड्यूटी हमें सुपुर्द हुई है, कौन सी ड्यूटी? जो हमसे पहले किसी ने नहीं की। सिर्फ गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को ये झूठा कहते थे। हमने चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ अली रसूलुल्लाह को भी एक्सपोज किया। अब इनकी चीखें सुने, इन बंदरों की, जिनको नबी इस्लाम ने कहा बंदर। जाहिर है उनका दिफा करने वाले भी बंदर। अच्छा, ये बंदर क्यों? कुरान में आया ना, कूनू क़िरदतन खासिईन। असहाबे सब्त जो थे यहूदी, जिन्होंने वो गलत तावील की थी, अल्लाह ने उन्हें फिटकारे हुए बंदर बना दिया। तो ये बनु उमैया के खिदमत गुजार भी वही फिटकारे हुए बंदर हैं। शक्लें तो इनकी इंसानों वाली हैं, करतूत इनके बंदरों वाले हैं। इसलिए आप देखते हैं कभी एक शाख से लटकते हैं, कभी दूसरी से, कभी बुखारी की हदीस का इनकार करते हैं, कभी मुस्लिम का, कभी कुरान की आयत से भागते हैं। ये वही हरकतें कर रहे हैं। इसलिए इनके लिए बंदर की जो तमसील नबी इस्लाम ने बयान की ना, वो बिल्कुल दुरुस्त। आज ये बहाने कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी पब्लिक चेंज हो चुकी है। अभी भी इनकी अवाम ना चेंज होती, इन्होंने इस मसले को पी जाना था। मैं तो भाई 2008-9 से चीख रहा हूं। आज क्या हो गया? ले जी, आज मैं क़यामत तक के लिए इस वीडियो में एक चैलेंज दे रहा हूं। दुनिया का कोई आलम दीन, जिंदा मुर्दा, पुरानों में से, नयों में से, या जो मेरे मरने के बाद आएंगे, उन सब के लिए कोई एक बंदा मुझे कुरान पे सच्चा हलफ उठा के ये कह दे कि मेरे जानने वालों और मेरे रिश्तेदारों में कोई भी नहीं जो इंजीनियर से मुतासिर हो। हाय हाय हाय, जिस दिन ऐसा हो गया ना, मेरी आने वाली नस्लां, स्टूडेंट्स, मैंने अपने बच्चों को नहीं बिठा के जाना इस पोस्ट पे, ठीक है? मेरे स्टूडेंट्स उस वक्त भी मेरा YouTube चैनल डिलीट कर देंगे। मेरी जिंदगी में करो, मैं YouTube चैनल ही डिलीट कर दूंगा, वीडियोस नहीं, पूरा चैनल, टाइम क़यामत तक जाए। आप क्या समझते हैं ऐसा है?
پاکستان میں بڑے جو اہل حدیث مولوی ہیں, میں نام لیے بغیر کہتا ہوں, ان کے پاس ایک بندہ ملنے کے لیے گیا, میرا دوست, تو وہ مجھے گالیاں نکالنے شروع ہو گئے. وہ کہتا ہے میں عالم کی زبان دیکھ کے بڑا پریشان ہوا کہ اس کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں. میں نے کہا کوئی غلطی بتائیں. کہتا نہیں چھوڑیں وہ بہت فتنہ ہے, اس کو سننا نہیں ہے. جو کل تک کہتے تھے کہ آپ نے قرآن و حدیث خود پڑھنا ہے اور سارے علماء کو سن کے دیکھیں کون ٹھیک کہتا ہے, وہ آج کہہ رہے ہیں انجینئر کو نہ سنو, باقیوں کو دیکھ لیں. ہے نا, سوڑا نہیں وہ کہندا ایک بریلوی دوستوں, دیوبندی دوستوں, ہاں شیعہ دوستوں اور انجینئر رافضی. ہائے 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 ہائے, اوے تیرا چگا لینا سی. ہاں جو ابو بکر عمر عثمان کو رضی اللہ عنہم وعلیہم السلام کہے وہ رافضی, اور جو خلفائے ثلاثہ کا نام لے کے لانتے بھیجے وہ دوست. یہی تو بتانا ہے کہ تمہارے ماموں کی اولاد ہیں یہ رافضی. تمہارے ماموں نے یہ کام نہ ڈالا ہوتا ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کرنے کا, تو آج خلفائے ثلاثہ کی داڑیاں نہ کھینچتی. ناسبیوں اور رافضیوں کا باپ ان کا ماموں ہے, یہ میری بات یاد رکھیے گا. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ آپ کو پتا نا پولیٹیشنز کرتے ہیں, یہ سب کچھ ان کے ماموں کی وجہ سے ہوا ہے. وہ آپ دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں شیعہ دوستوں اور انجینئر رافضی. واہ 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 واہ, وہ تیرا چگا تے لینا سی. چیخ, تیری چیخیں میں انجوائے کروں گا. ہاں انشاءاللہ تعالی. میں تو بوتلیں نہیں پیتا, میں سادہ پانی کا گلاس ہاتھ رکھ کے نا اور گھر کے بنے ہوئے چپس کھاتے ہوئے تمہاری چیخیں انجوائے کرتا ہوں. تو وہ آپس میں دیکھیں کس طرح ایک ہوئے میں. تو میں بتا رہا تھا, میرے جو دوست ہیں وہ نا کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا یہ اس کی زبان ہے. کہتے ہیں اگلے دن انہی اہل حدیث علماء کی ایک کزن تھی, سینئر عورت, انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہوئی تھی اور وہ عالمہ تھی, تو میری ان سے ملاقات تھی. تو وہ کہتے ہیں میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے کہا میں تو انجینئر صاحب کی اسٹوڈنٹ ہوں. ہائے ہائے میں صدقے, اور وہ انہوں دی کزن سی مولویاں دی. وہ کہنا منو پھر جواب مل گیا کہ کوئی بھی ایسا نہیں بچا دنیا میں جو متاثرین انجینئرز میں سے نہ ہو. کوئی دنیا کی مسجد یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ یہاں انجینئر صاحب کا کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے فضل سے. اور جو ہمارے مخالفین جن کی چیخیں نکل رہی ہیں وہ بھی یہ نہیں قرآن پہ حلف دے سکتے کہ جی ہمارا کوئی رشتہ دار, ہمارا کوئی جاننے والا ایسا نہیں ہے جو صدیوں کے بابوں کو چھوڑ کر اس شخص سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے جن کی قبر مدینے میں ہے, نہ جڑ چکا ہو انجینئر صاحب کی ویڈیو سن سن کے. یار دیکھیں, ہم کہتے ہیں ساروں کو سنیں پھر ہمیں بھی سنیں, یہ کہتے ہیں ساروں کو سن لو انجینئر کو نہ سنو. تو میرا خیال ہے یہ اپنی شکست اناؤنس کر رہے ہیں وہ. تو یہ ہماری کولڈ وار ہے جو ہم ون کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے. کولڈ وار ہم نے ون کر لیا, اور یہ کولڈ ہی رکھنی ہے بھائی, اسے گرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں میری طرف سے کسی شخص کو اجازت نہیں ہے قانون ہاتھ میں لے, کوئی پبلک پروٹیسٹ کرے, کوئی میرے حق میں کوئی بینر لگانا, بالکل میری طرف سے کوئی اجازت نہیں کسی کو. ہمارا جتنا کام ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہے. ہم کوئی ملیشیا بھرتی نہیں کرنا چاہتے. ہم اس وقت بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف تھے جب ہمارے ریاستی اداروں نے انہیں گود لیا ہوا تھا. تو ہم اس منافقانہ طریقے پہ نہیں چل سکتے کہ جس چیز کو ہم خود برا مانتے ہیں وہ خود اڈاپٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے. میں نے آپ کو کئی سالوں سے بتایا کہ ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ دنیا میں صرف پاکستان میں ہو سکتی ہیں اور کہیں نہیں ہو سکتی. تو اس کام کو اس طریقے سے چلنے دیں. یہ کولڈ وار ہے, اس کو بالکل ہارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی آپ کو جو ادھر ادھر مختلف لوگوں کی چیخیں, کوئی ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں نا, اس سے آپ صرف نظر کریں. ان سارے معاملات کو ہم قانونی طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اوپر سے لے کے نیچے تک. وہ چل رہے ہیں جب ہی ہمارے مخالفین کی چیخیں نکل رہی ہیں نا. ہاں تو آپ ان چیزوں کو دار ارکم جیلم کی اکیڈمی پہ چھوڑیں کہ کیا اسٹریٹجی بنانی ہے. لہذا اس قسم کی کسی کو کوئی غل غباڑہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی مسجد کے باہر کسی مولوی کے بارے میں کوئی وی لاگ بنانے کی, کوئی کسی کو گالی گلوچ کرنے کی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بھائی آپ انجوائے کریں. آپ کولڈ وار ون کیے ہوئے ہیں تو جان بوجھ کے آپ نے اس کا رخ بدلنا ہے. ہماری اس دعوت کی کامیابی کی جہاں کئی ایک وجوہات ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں معاملات کو ان اٹینڈڈ
چھوڑتا ہوں. کبھی بھی میں پبلک کے اندر اس کو اس طریقے سے نہیں لے کے آتا جو میری ذات سے متعلق ہوں یا ہماری اکیڈمی کی سیکیورٹی سے متعلق ہوں. ضرورت ہی کوئی نہیں, آپ چپ کر کے اپنا کام کریں. یہ پانی کے بلبلے ابھرتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. اب چونکہ سوشل میڈیا زیادہ پھیل گیا اس لیے آپ کو زیادہ یہ خبریں ملتی ہیں, ورنہ ہمارے ساتھ یہ شروع سے ہی ہو رہا ہے, آج سے نہیں. آج میرے بھائی 30 اپریل 2023 ہے. آج سے ایگزیکٹلی 10 سال پہلے مارچ 2013 کے اندر 350 بندہ ہماری اکیڈمی میں گھسا دیا تھا جیلم کے لوکل بریلویوں نے. جب ہم چند گنتی کے لوگ اندر ہوتے تھے, کیا کر لیتا ہے کوئی ایسے؟ کچھ بھی نہیں ہونا. ہماری ایک فون کال کی مار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کتنی سیکیورٹی لگی ہوئی ہے, دونوں طرف سے روڈز کے اوپر کتنی پولیس کی گاڑیاں ہیں, ایلیٹ فورس درجنوں کی تعداد میں ڈیپیوٹ کی ہیں. یہ میں نے نہیں بلوائے ہوئے. ہاں, یہاں پہ آگے کوئی اگر غلط ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے نا تو وہ میرے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ ہم تو کولڈ وار کر رہے ہیں. یہ انتظامیہ کے ایشوز ہیں. اگر امبیرسمنٹ ہوگی وہ ان کی ہوگی, ہماری کوئی نہیں میرے بھائی. کہ جو شخص بھی رسول اللہ کے پیٹرن پہ دعوت شروع کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے ان کا پیغام ان کی امت تک پہنچائے گا, اس شخص کو ان تمام حالات و واقعات سے گزرنا پڑے گا جن سے رسول اللہ کو گزرنا پڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اس وقت عبداللہ ابن ابی منافق تھا نا, تو ہماری اس دعوت میں بھی عبداللہ ابن ابی کی طرح کے منافقین آئیں گے. فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں چونکہ وحی کی تائید حاصل نہیں, ہم کسی کو منافق نہیں کہیں گے, ہم مسلمان سے کنسیڈر کریں گے. مر جائیں گے, جنازہ بھی پڑھیں گے, دعا بھی کریں گے ان کے لیے. اگر رسول اللہ کے مقابلے پہ ابو جہل تھا, ہمارے مقابلے پہ بھی ابو جہل آئیں گے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اگر رسول اللہ کے ساتھیوں میں دلیر لوگ تھے, ہمارے اسٹوڈنٹس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے مجاہد دلیر موجود ہوں گے. اگر وہاں پہ کوئی کمزور لوگ تھے تو یہاں پہ بھی موجود ہوں گے. وہ سارے کے سارے حالات و واقعات وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے. میں تو پریکٹیکلی وہ ساری کی ساری دعوت جو ہے نا, وہ عمر سیریز میں جو انہوں نے فلمائی ہے, میں وہ انجوائے کر رہا ہوں. میں پن پوائنٹ بھی کر سکتا ہوں کہ ہماری اس دعوت میں عبداللہ ابن ابی کون ہے, ابو جہل کون ہے, لیکن پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں. انجوائے کریں ان چیزوں کو, اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد کو ان لوگوں نے جس گمراہی میں رکھا, وہ تو بےچارے جہاں گئے یا گئے, آپ لوگ بچ گئے. ہمارے آباء و اجداد جہاں بھی گئے وہ اللہ کے سپرد, لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس شخص کے ساتھ جوڑ دیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے, ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے ہمیں زیر کرنے کا, اللہ کے فضل سے. کوئی مدرسہ نہیں, کوئی مدرسے کے اسٹوڈنٹ نہیں بھرتی کیے ہوئے, کوئی چندہ بک نہیں, کوئی مسجد نہیں, اور اس سے بڑھ کر چندے ان کو دیتے ہیں, نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. یہ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں, ہم ان سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. تھوڑی کامیابی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ کولڈ وار ہے, ہم ون کر رہے ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ادھر ادھر اپنی ایکٹیویٹیز میں پڑھنے کی. ٹھیک ہے, رہ گئے قانونی معاملات, وہ صرف جیلم اکیڈمی دار ارکم نے دیکھنے ہیں. ہم ساری باتیں پبلکلی نہیں ڈسکس کر سکتے کہ ہم قانون معاملات کو کس لیول کے اوپر مینج کر رہے ہوتے ہیں آئین اور قانون کے دائرے کے اندر. بس ان چیزوں کو پبلکلی ڈسکس کرنے سے ان کی چیخوں کے ساتھ کچھ اور بھی نکل جائے گا. ہاں, اس لیے ان کو کم از کم اس قابل رہنے دے کہ یہ نماز تو پاک صاف کپڑوں میں پڑھا کریں نا جو پڑھتے ہیں. تو اس لیے نا ان چیزوں کو پبلکلی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ اپنا کام جاری رکھیں جس طریقے سے بھی ہے, کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی. تو یہ دعوت میں جو اس قسم کے معاملات آتے ہیں نا, یہ آتے ہیں. ابھی تو آپ دیکھیں, اللہ کا شکر ہے کہ جہاد اور قتال کی جو سب سے بڑی آزمائش ہے اس سے ہم نہیں گزر رہے. کنٹریز بن چکے ہیں, ملکوں کی فوجیں ہیں. ورنہ آپ ذرا صحابہ کرام اور اہل بیت کی قربانیوں کو دیکھیں, وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, بیویوں کو چھوڑ کے جانصاری کے ساتھ میدان جنگ میں جاتے تھے. واپسی پہ ان کی لاشیں بھی مسلح ہوئی بھی گھر واپس آتی تھی.
آپ کو تو یہ نہیں کرنا پڑ رہا. تو 4 گالیاں اگر کوئی سن لیتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شکر کرے کہ ہم انگلی کٹا کے صحابہ کرام کی جو وہ لمبی لائن ہے اس میں اینڈ میں جا کے بھی کھڑے ہو جائیں. اہل بیت کی قربانیوں کی جو لائن ہے اس میں اینڈ پہ بھی جا کے کھڑے ہو جائیں, انگلی کٹا کے شہید بن جائیں, تو اور کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے, تو ہمیں تو ان تکلیف سے بھی نہیں گزرنا پڑ رہا اس لیول کی. باقی رہ گئی ذہنی کوفت, وہ ٹھیک ہے, ہوتی ہے, اس کے لیے قرآن میں آیا, آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہاں وہ واضح ہے سورہ آل عمران میں, جب مسلمانوں کو خبر پہنچتی ہے کہ مخالفین اس قسم کے دھوکے بازیوں سے کام لے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کار ساز ہے. ٹھیک ہے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اصحاب الکاف کی وہ دعا ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ اتنی دعائیں ہیں, یہ پڑھیں اور اپنے دعوت کے کام کو لے کے چلے. یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے مخالفت کی جب حضرت معاویہ زبردستی اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لے رہے تھے مروان کے ذریعے. بڑی دردناک روایت ہے, وہ بیان نہیں پوری کرنا چاہتا, میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں. یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں ارادہ کیا کہ میں معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے اسلام کی خاطر تمہیں اور تمہارے باپ کے ساتھ جنگ کی ہوئی ہے. یہ تمہاری تبری نہیں ہے, نہ ہماری تبری ہے, یہ بخاری ہے. تبری صاحب, یہ مسلم شریف ہے 4776 کہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے ہم لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں اور ان کو ناحق قتل کریں, جبکہ اللہ قرآن میں سورہ النساء نمبر 29 میں کہتا ہے ایک دوسرے کو آپس میں قتل مت کرو اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ نہ کرو. اور عمر بن عاص جو کہ ان کے سمجھ لیں یار غار ہے حضرت معاویہ کے, وہ بھی تھوڑی دیر خاموش ہو کے سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت صرف ان کاموں میں کرو جس میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلائے اور جس میں وہ نافرمانی کرے اس کی نافرمانی کرو. آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ مسلم کی حدیث ہے 6229 کہ آل مروان بنو امیہ ممبروں پہ کہلواتے تھے لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. یہ کہتے ہیں کہ سب کا ترجمہ جو ہے نا وہ تقی عثمانی صاحب نے بھی کہا جی وہ سب تنقید کو کہتے ہیں. اچھا جی, حضرت علی پہ تنقید کرواتے تھے, لعنت کے الفاظ ہیں مسلم میں. پھر 6220 بھی مسلم کی حدیث ہے, جب سعد ابن ابی وقاص کو حضرت معاویہ نے مجبور کیا تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی علی پر سب نہیں کروں گا. اور ابن ماجہ میں تو ایک چوتھی فضیلت بھی ہے, من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور سنن نسائی الکبریٰ میں آگے الفاظ ہیں, سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے جتنے دن معاویہ پھر ادھر رہے نا, حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی تنقیص کا اپنی زبان سے نہیں نکالا, میرے باپ نے ڈانٹا ہی ایسا تھا. اور اس کے کچھ الفاظ سنن ابن ماجہ میں موجود ہیں. تبری صاحب یہ بخاری مسلم ہے, یہ حوالے ہیں. تو وہ آخر میں جا کہتے ہیں جی صحابہ کرام جو ہیں وہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ قرآنی شخصیات ہیں. صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں. صحابہ کو علماء کے اقوال میں نہیں دیکھنا, رب کے فرمان میں دیکھنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اس قرآن کو چھوڑ دوں تاریخ کو مان لوں, اس قرآن کو چھوڑ دوں مرزا انجینئر کی بات کو مان لوں, اس قرآن کو چھوڑ دوں فلاں امام اور فلاں فقی اور فلاں محدث کی بات کو مان لوں. کیوں مانوں؟ نہیں مانتا. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے. اسے مانتا ہوں. جو معاویہ کا منہ چڑھائے میں اس تاریخ کو دیوار پہ مار. اور اس سے کیا کہ وہ ہماری باتوں کو تاریخ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. قرآن میں تو پھر حضور کے ساتھیوں کی 3 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100, 101 اور 102 پڑھ لیں. سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, سبقت لے گئے جو شروع میں مسلمان ہو گئے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی, اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی. سارے نہیں, جو صحیح پیروی کرنے والے. صحیح مسلم میں حدیث ہے میرے
असहाब में 12 मुनाफिक हैं जो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, और उन पे दुबैला फोड़ा निकलेगा उनके कमर में, जो मैं नहीं बताऊंगा किस किस की मौत दुबैला फोड़े से हुई है। वो भी कुरानी शख्सियात हैं, लेकिन वो मुनाफिकीन वाली। और तीसरी कुरानी शख्सियात वो हैं कि जिन्होंने सिर्फ कलमा पढ़ा है, उनके अमाल कुरान और सुन्नत के खिलाफ थे, लेकिन चूंकि कलमा पढ़ा है उसकी वजह से वो सहाबी हैं। वो कुरानी शख्सियात हैं तीसरी कैटेगरी वाली, सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 102 वाली। रोल मॉडल सूरह अत-तौबा आयत नंबर 100 पूरी 100 नंबर, मुनाफिकीन 101, और जो मिले जुले अमाल करने वाले वो 102। तो कुरानी शख्सियात पूरी बताए ना, हर एक के ऊपर थोपा हुआ है कि जी रदियल्लाहु अन्हुम कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। इसी तरीके से मेरे भाई, वो जब वो पैरवी करेंगे तब है। कुरान को टोटलिटी में लेना है। जिनसे अल्लाह राजी हुआ है साहब शजरा से, उनके बारे में भी है मिनहुम मगफिरतुम व अजरन अज़ीमा। इनमें से भी जो लोग यानी साबित कदम रहेंगे, नेक अमाल करेंगे, उनके लिए अजर है। हालांकि उनके लिए देखें कितनी बड़ी कि अल्लाह उनसे राजी हो गया। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह जिन्होंने दरख्त के नीचे मेरी बैत की, जहन्नम की आग उन्हें नहीं छुएगी। मुस्लिम शरीफ में हदीस है। अब असहाब शजरा में हजरत मुगीरा इब्न शोबा भी हैं और अबुल खादिया भी हैं, जिनसे हजरत अम्मार का कत्ल हुआ है। मुस्नद अहमद में 4 हदीस मौजूद हैं, पूरी जिंदगी रोते थे। और शेख अलबानी ने इब्न हजर अस्कलानी पर रद्द किया कि तुम लोग कहते हो कि असहाब शजरा होने की वजह से वो बख्शा जाएगा। कहते हैं नहीं, जब हुजूर ने तखसीस कर दी कि अम्मार का कातिल और माल लूटने वाला जहन्नम की आग में है, तो अबुल खादिया से वो फजीलत उठ गई। अब शेख अलबानी को तो कोई राफजी नहीं कहेगा, ना इनकी जुर्रत है।